سید اعلیٰ حضرت کی علمی شخصیت کے اعتبار سے الگ، فقیہی کے اعتبار سے الگ، شاعر نعت گو کے حوالے سے الگ، ثنا خواں کے حوالے سے الگ، مفسر کے حوالے سے الگ، محدث کے حوالے سے الگ، مفتی کے حوالے سے الگ، پیر کے حوالے سے الگ، عالم کے حوالے سے الگ، حافظ کے حوالے سے الگ، امام کے حوالے سے الگ، اور بھی دیگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو خصوصیات عطا کی ہیں، میں ان تمام خصوصیات میں نہیں جا رہا۔ آج لفظ بریلوی استعمال ہوتا ہے، بڑے اختصار سے لب بیان کر رہا ہوں ساری گفتگو کا۔ بریلوی جسے فخر ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ بلکہ یہ وصیت کر کے جانا کہ قبرستان میں رافضی بھی مر کے دفن ہوتے ہیں، خارجی بھی آتے ہیں، قادیانی بھی دفن ہوتے ہیں ہمارے قبرستان میں، کون اعوذ باللہ، استاق بھی دفن ہوتے ہیں، قادیانی بھی، رافضی بھی، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے اہل بیت پر۔ لیکن آپ اپنی پہچان جس طرح دنیا میں کہتے ہو تم کون ہو، کہ بریلوی، بریلوی کا لفظ سنتے ہی آتا ہے کہ یہ غوث اعظم کی نیاز کھانے والا، لفظ بریلوی کا سنتے ہی آتا ہے یہ خواجہ صاحب کی چھٹی منانے والا، لفظ بریلوی کا حوالہ آتے ہی پتا چلتا ہے یہ 12 ربیع الاول کو جھنڈا اٹھا کر میلاد مناتا۔ اگر میری گفتگو اچھی لگ رہی ہے سبحان اللہ۔ یہ لفظ ہمارا، یہ ٹائٹل ہمارا اتنا شاندار ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے محدث بریلی کو، تاجدار بریلی کو جاتا ہے بحمدہ تعالی، کیونکہ امام احمد رضا کی بارگاہ سے جو بھی عقیدہ ملا اس نے وہ عقیدہ قرآن سے اخذ کیا، اس نے وہ عقیدہ احادیث مصطفیٰ سے اخذ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نے جب کہا امام احمد رضا سے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ 11ویں کیوں مناتے ہو، تو امام احمد رضا کہتا میرا کنزول ایمان اٹھا کر۔ ہم سے پوچھتے ہو خواجہ کی چھٹی کیوں مناتے ہو، کہا میرا کنزول ایمان اٹھا کر دیکھو۔ 12 ربیع الاول کیوں مناتے ہو، کنزول ایمان اٹھا کر۔ ارے ہم تو کہتے یہ ہیں کہ دفن لانڈی کے قبرستان میں ہوتے ہیں، قرآن سے احمد رضا کہتا ہے کہ ہماری روح، ہماری میت مدینے پہنچتی ہے، دفن لانڈی میں ہوں گے، محشر میں ہم نبی کے مدینے سے اٹھائے۔ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس وقت نہ لائٹ تھی نہ الیکٹرک تھی، سولر تھا، یو پی ایس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، چراغ۔ تو اعلیٰ حضرت کے 2 شاگرد جنہیں آپ اسپیشل کتابیں پڑھاتے تھے، خاص ٹائم دیتے تھے، ایک کا نام تھا سید نعیم الدین مراد آبادی، اور دوسرے آپ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری۔ ان دونوں کا بھی اسپیشل راتوں کتابیں پڑھاتے تھے حجرے میں۔ جب یہ دونوں حضرات مقتدر آ جاتے تھے تو اعلیٰ حضرت چراغ روشن کر دیتے تھے۔ کمرے میں صرف اعلیٰ حضرت کے کھٹولا تھا، پرانی زبان میں ہماری بڑی بوڑھیاں کھٹولا کہتی تھیں، وہ رکھا ہوا ہوتا تھا، چراغ جلتا تھا۔ اب رات کا وقت ہو گیا، اسپیشل کلاس ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی بھی ہیں، مولانا ظفر الدین بہاری بھی ہیں۔ اچھا ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ اعلیٰ حضرت پڑھاتے پڑھاتے 6 7ویں دن پتہ نہیں اعلیٰ حضرت کی کیفیت کیا ہوتی، سیدی اعلیٰ حضرت کی پڑھاتے پڑھاتے سبق اسباق پڑھاتے پڑھاتے فرماتے ہیں اٹھو کھڑے ہو، نعیم الدین کھڑے ہو جاؤ، ظفر الدین کھڑے ہو جاؤ، جی حضور کا جاؤ، بس اتنی پڑھائی ہوئی جاؤ۔ اب حکم کو ادب پر فوقیت استاد کا حکم ہے۔ دونوں حضرات شاگرد کمرے سے باہر چلے آتے، رات گئی بات گئی، پھر 4 5 دن کتابیں پڑھائیں، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، پڑھاتے پڑھاتے اٹھو 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 کتابیں لے کر چلے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک رات دونوں شاگردوں نے، سید نعیم الدین مراد آبادی اور مولانا ظفر الدین بہاری نے طے کیا کہ آج ہم چھپ کر دیکھیں گے کہ نکال دیتے ہیں، خود کمرے سے نہیں نکلتے، ہمیں نکال دیتے ہیں۔ ماجرا کیا، اچانک 4 دن ریگولر پڑھاتے، چھٹی ہوتی ہے سارے، لیکن پڑھاتے پڑھاتے اچانک 5ویں 6ٹھے دن نکال دیتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو سید نعیم الدین مراد آبادی اور ظفر الدین بہاری آج دونوں کو نکالا، 6ٹھے یا 5ویں دن دونوں دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، توجہ رکھیے، دونوں کھڑے ہو گئے، چراغ گل کر دیا اعلیٰ حضرت نے، روشنی ہے ہی نہیں،
اب دونوں جھانک کر کمرے میں دیکھ رہے ہیں کہ منظر کیا ہے. اب اندھیرے میں منظر کیا نظر آئے گا؟ اندھیرے میں منظر کیا نظر آئے گا؟ یہاں تو عاشقوں کی کیفیت یہ کہ کوئی ممتاز قادری سے پوچھتا تھا، وہ کہتا تھا جلدی سے جیل کی کوٹری کی لائٹ آف کرو. کل لوگ لائٹ آن کرواتے ہیں، ممتاز قادری تو آف کروا رہا ہے. کہ مصطفیٰ کا جلوہ، مصطفیٰ کا جلوہ اندھیرے میں ہی نظر آتا ہے. میرے دادا عبد المجید غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکڑی کی پیٹی میں ایک تسبیح تھی، جب لائٹ چلی جاتی تھی تو ان کی وہ تسبیح روشن ہو جایا کرتی تھی. یہ غلاموں کا حال ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ دونوں آڑ میں کھڑے ہو گئے. اب نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. کافی دیر کے بعد دیکھا کہ چراغ روشن ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ آج سید اعلی حضرت کا کمرے کا چراغ روشن ہو گیا. تو جب کمرے سے ہمیں نکالا تھا نعیم الدین مراد آبادی اور ظفر الدین بہاری کہہ رہے ہیں، تو اعلی حضرت اونلی ون مین کمرے کے اندر تھے، حجرے میں کوئی نہیں تھا. لیکن یہ کہتے ہیں جب آج ہم نے تعاقب کیا تو چراغ بھی روشن ہو گیا. پہلے اندھیرے میں دکھتا نہیں تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اعلی حضرت کے کھٹولے میں کوئی لیٹا ہوا ہے. سیدی و سندی مرشدی آقائی و مولائی سیدی اعلی حضرت کے کھٹولے میں کوئی لیٹا ہے، لیکن چہرہ نمایاں نہیں ہو رہا. چہرہ نمایاں نہیں ہو رہا. شاگرد استاد کے پاؤں ادبن دباتا ہے، اولاد والدین کے پاؤں ادبن دباتے ہیں، مرید پیر کے پاؤں ادبن دباتا ہے، کمر کا بزرگ کے پاؤں ادبن دباتا ہے. اللہ اللہ، اعلی حضرت ہمارے پیر، اعلی حضرت ہمارے شیخ، اعلی حضرت ہمارے مرشد، اعلی حضرت ہمارے مفسر، اعلی حضرت ہمارے عالم، اعلی حضرت ہمارے حبیب، اعلی حضرت ہمارے امام، اعلی حضرت ہمارے سالار، اعلی حضرت ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماں باپ، اعلی حضرت کے ہم پاؤں دباتے ہیں. آج اعلی حضرت کس کے پاؤں دباتے ہیں؟ یہ تو عجوبے کی بات ہے، دنیا اعلی حضرت کے پاؤں دباتی ہے. یہاں تو عالم یہ ہے کہ سید اپنے کاندھوں پہ اعلی حضرت کو اٹھاتا ہے. پوچھو دنیا سید کا کام کرتی ہے، محمد کی آل بریلی کے تاجدار کا. اللہ اکبر کبیرہ. سید نعیم الدین مراد آبادی مولانا ظفر الدین بہاری کہنے لگی کون ہے؟ یقیناً احمد رضا سے بڑا، یقیناً امام اہل سنت سے بڑا کوئی ہے، کیونکہ چھوٹا بڑے کے پاؤں دباتا ہے. اعلی حضرت سے بڑا کون ہے جو آج کمرے میں میرا مرشد اعلی حضرت کسی کے پاؤں. اللہ اللہ، ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے، چہرہ واضح نہیں ہوا. سیدی اعلی حضرت کس کے پاؤں دبا رہے ہیں؟ کرتے 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 کہ نظر آ جائے، نظر آ جائے، نظر نہیں آیا. اعلی حضرت کا چہرہ دکھ رہا ہے، پاؤں دبا رہے ہیں، لیکن جس کے پاؤں دبا رہے ہیں ان کا چہرہ واضح نہیں ہوا. اسی اسنان صبح صادق کا وقت ہو گیا، اذان فجر ہونے لگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فوراً چراغ کمرے کا گل ہو گیا. سید نعیم الدین مراد آبادی اور ظفر الدین بہاری کھڑے ہو گئے. اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، یہ دونوں چھپ گئے آڑ میں. سیدی اعلی حضرت نے کہا کہ تم دونوں رات گئے نہیں؟ تو ظفر الدین بہاری کہنے لگے اعلی حضرت سیدوں کا بڑا ادب کرتے. نعیم الدین مراد آبادی آپ سید کہہ دینا، اعلی حضرت ڈانٹیں گے نہیں. مجھے ڈانٹیں گے، میں غیر سید ہوں، لیکن آپ سید ہیں، آپ کو نہیں ڈانٹیں گے. کہ حضور ہمیشہ آپ نکال دیتے تھے. گفتگو کا محور اب آخری جملے میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر ختم نبوت کے حوالے سے ایک جملہ اور پھر انشاءاللہ ختم گفتگو میری. سید اعلی حضرت فرمانے لگے تمہیں شرم آنی چاہیے، استاد کے کمرے کا تعاقب کیا تو حضور غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، معاف کر دیجئے. لیکن تشنہ لبی، مائنڈ میں کامن سینس ہے، کیفیت از غضب کا شکار ہے کہ ہم آپ کے پاؤں دباتے، دنیا آپ کی. یہ کون ہے آپ کے حجرے میں جس کے آپ پاؤں دبا رہے ہیں؟ سیدی اعلی حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسوؤں کو پوچھتے فرمانے لگے جب تم پریشان ہوتے ہو تو میرے پاس آ جاتے ہو، جب تمہیں پریشانی ہوتی ہو میرے پاس آ جاتے ہو، کیونکہ تم مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہو. ارے میرا بھی کوئی بڑا ہے. اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ میرا بھی کوئی بڑا ہے. اللہ اللہ. سید نعیم الدین مراد آبادی مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں حضور کون ہے وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کا بریلی کا تاج تھا، امام اہل سنت، کنز ایمان کا متوجہ. اللہ اللہ، جس کے پاؤں دبا رہا ہے تو سنو اور سبحان اللہ باوازِ بلند کہو جتنا مجمع پہلے تھا. بتا دے کہ ہم کون سی نسبت رکھیں. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں جب مجھے
تشریف ہوتی ہے تو میں بغداد والے کو یاد کرتا ہوں، میں جس کے ساتھ آ رہا ہوں بغداد سے غوث اعظم تیری میرے کمرے 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 یا عبد القادر جیلانی ہے میرے کھجولے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یہ محبوب سبحانی، یہ قطب ربانی، یہ پیر لاسانی، یہ شیخ بغدادی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ لوگ بغداد غوث کے در پہ جاتے ہیں، بغداد کا شہنشاہ اصلی بیٹا بریلی احمد اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ نسبت کمال